نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسرار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسپیچز ورلڈ۔ اور آج میں آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں، ہاؤ پاکستان ڈیولپڈ، پاکستان ترقی کیسے کرے گا۔ دوستو، پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں۔ دوستو، میں سب سے پہلے بات کروں گا پاکستان کے نکاسی کے نظام پر۔ تو پاکستان کے نکاسی کے نظام کے حوالے سے ہم سندھ کے دارالحکومت کراچی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کراچی میں اگر 60 سے 70 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے تو وہاں کی جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں نکاسی کا نظام بہتر ہے، جیسے کہ ڈیفینس، کلفٹن وغیرہ۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان اور اندرونی سندھ کی، تو وہاں پر ابھی کئی سیلابی ریلیں گزر چکے ہیں اور کچھ گزر سکتے ہیں۔ تو ان سیلابی ریلوں کی وجہ سے 2 ملین کیوسک سے زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے، اور اس پانی کے ضائع ہونے کی وجہ ڈیمز کا نہ ہونا ہے۔ دوستو، یہاں پر میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی یورپ کی کنٹری میں 250 ملی میٹر تک بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور اگر پاکستان میں 150 ملی میٹر تک بارش ہو جائے تو یہاں کے لوگ چھتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دوستو، اب میں بتاؤں گا کہ ہم بارشوں کے دوران نکاسی کا نظام ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر ڈیمز کی تعداد بڑھے گی تو بارشوں کا پانی اور سیلابی ریلیں سارے ڈیمز میں جائیں گے، اور اس کی وجہ سے عوام کے پاس یا آبادی میں سیلابی ریلیں بھی نہیں آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارا 2 ملین کیوسک سے زائد پانی ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اب میں بات کروں گا پاکستان کی سڑکوں پر۔ میرے مطابق سڑکوں کا مسئلہ زیادہ تر سندھ میں ہوتا ہے۔ سندھ کے انجینئرز جب کسی روڈ بننے کا فنڈ ان کو ملتا ہے تو وہ فنڈ آدھے سے زیادہ ان کے اکاؤنٹس میں ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے شہر نوابشاہ کی بات کروں گا کہ یہاں پر جب روڈ کو انجینئر بناتا ہے، اس کو 6 مہینے گزرتے ہیں تو انتظامیہ کو یاد آتا ہے کہ یار ہم نے گٹر لائن نہیں بچھائی، تو پھر اس روڈ کو دوبارہ توڑنا پڑتا ہے اور گٹر لائن لگانی پڑتی ہے۔ تو اگر یہی ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے سندھ اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اور اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کرپٹ انجینئرز کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ ہمارے ملک میں قانون کے کئی حصے کیے گئے ہیں۔ یہاں پر بزنس مین کے لیے الگ قانون ہوتا ہے تو امپلائیز کے لیے قانون الگ ہوتا ہے۔ میں نے یہ اپنے ملک میں نوٹ کیا ہے کہ اگر ایک طرف سے ایمبولینس پر ایمرجنسی پیشنٹ آ رہا ہو اور دوسری طرف سے کسی سیشن کورٹ کے جج کی گاڑی جا رہی ہو، تو ہماری ٹریفک پولیس ایمبولینس کو روک کر اس سیشن کورٹ کے جج کی گاڑی کو گرین سگنل دیتی ہے، اور اگر وہ ٹریفک وارڈن اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ اگر کسی غریب کا کیس کسی کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کی اگلی نسلیں بھی وہ کورٹ کا کیس لڑتی ہیں، اور اس کے برعکس اگر کسی سیاستدان یا کسی امیر شخص کا کیس جاتا ہے کورٹ میں تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہائرنگ میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں غریبوں کے لیے ٹول ٹیکس ہوتا ہے، اور کسی امیر ایم این اے، ایم پی اے یا پھر گورنمنٹ آفیسر کے لیے ٹول ٹیکس نہیں ہوتا۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے۔ ہمیں سب کو برابر کرنا ہوگا، عام عوام کو بھی برابر کرنا پڑے گا، اور جو سیاستدان ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں اور ججز ہیں، سب کو برابر کرنا پڑے گا۔
اب ہم بات کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ تو میری رائے کے مطابق پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی پولیس قانون نافذ کرانے میں سب سے آگے ہے، اور باقی صوبوں کو بھی قانون نافذ کرنے کے لیے کے پولیس جیسا ہی بننا پڑے گا۔ دوستو اب میں بات کروں گا پاکستان کے حکمرانوں کی نااہلی۔ کافی دفعہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ پاک آرمی ملک کا 60% بجٹ اپنے پاس رکھتی ہے۔ میری رائے کے مطابق ملک کا 100% بجٹ پاک آرمی کو دینا چاہیے۔ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو بارڈروں پر بھی اور ہماری حفاظت گھروں تک بھی وہ آرمی ہی کرتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی صوبے میں سیلاب آتا ہے تو وہاں بھی کسی حکمران یا کسی سیاستدان، کسی MNA، کسی MPA، کسی جج یا کسی بڑے آدمی کے پہنچنے سے پہلے آرمی کے بندے وہاں پہنچتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پاک آرمی نہ ہوتی تو ہم آج ٹی وی پر اتنا پاکستان اور انڈیا کا میچ انجوائے نہ کر پاتے۔ ہماری آرمی دنیا میں 6 نمبر پر آتی ہے، اور دنیا میں تقریباً 250 ممالک ہیں۔ دوستو سارا قصور تو ہم گورنمنٹ کو بھی نہیں دے سکتے، کچھ ذمہ وار تو ہم بھی ہیں۔ یہاں پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر کسی گلی کے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا ہے تو اسی ڈھکن کے اوپر 4 لوگ کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں کہ یہ انتظامیہ نے صحیح نہیں کیا یا انتظامیہ کام ٹھیک نہیں کر رہی۔ تو اگر وہ 4 بندوں میں سے کوئی 2 بندے بھی اس ڈھکن کو بند کر دیں تو ہمارے پورے محلے کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں پر دکان والے اپنا کچرا صاف کر کے کسی بیچ سڑک پر رکھ دیتے ہیں، اور بیچ سڑک پر رکھ دیتے ہیں، اگر وہ کچرا کسی ڈسٹ بن میں یا کسی ڈبے میں ڈال دیں تو ہم بہت بڑی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم ان بنیادی باتوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا محلہ، ہماری UC ضرور ترقی کرے گی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور آپ ان باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ تو دوستو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔